میں اس شہنشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے دشمن بھی صادق کہہ کے بلاتا ہے، سرکار جعفر صادق۔ اور میری قوم کے اللہم صلی علی محمد وعلی، میری قوم کے جتنے نوجوان بیٹھے ہو، خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پیر صرف صدیق نہیں صادق بھی ہے۔ جو خاموش بیٹھے ہیں صدیق اور ہے، صادق اور ہے۔ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو بسم اللہ، جو بولے وہ سچ ہو اسے صادق کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہی صادق، تھوڑا تھوڑا جو قریب بیٹھے یہ بولنے کا ثبوت دینا۔ علی بھی صادق، حسن بھی صادق، حسین بھی صادق، بلی علی تو اتنا بڑا صادق ہے جو معراج کے پردے میں توحید کا لہجہ بن کے بولتا ہے۔ حسن اتنا بڑا صادق ہے جو مباہلے میں محمد کا گواہ بن کے جاتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بندہ تقریر کرتے ہوئے یا تحریر میں کہے کہ میرے امام صادق نے فرمایا، تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آتا، کسی کے ذہن میں حسن نہیں آتا، کسی کے ذہن میں حسین نہیں آتا۔ ادھر زبان سے جملہ نکلے امام صادق نے فرمایا تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہاں مراد جناب جعفر کی ذات ہے۔ تو جب صادق کہہ دیا تھا بھی علی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، حسن سمجھ میں کیوں نہیں آیا، حسین سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ نہ مجمع کا امتحان لینے آیا ہوں، نہ اپنی خطابت کا امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، پورا سمندر قطرے میں بند کرنے لگا ہوں کہ جب بھی امام صادق کہا صرف یہ یاد کیوں آیا کیونکہ علی کے دور میں کسی نے جھوٹا امامت کا دعویٰ نہیں کیا، جب حسن کے دور میں کوئی جھوٹا امام نہیں تھا، حسین کے دور میں کوئی جھوٹا امام نہیں بنا۔ جب میرے اس امام کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی کپڑا بنتا ہوا امام بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی بکریاں چلاتا ہوا امام بن کے کھڑا ہو گیا۔ تب پروردگار کو کہنا پڑا یہ سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک صادق ہے۔ صادق ذات ہے صرف ایک مولا۔ جسے امام جعفر کہتے ہیں۔ کوئی نیند سے بیداری ہوئی سرکار تھوڑی بہت؟ اسے کہتے ہیں امام جعفر صادق، جس کی ماں کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے۔ عزت والا وقت، روحانیت والا وقت اور قبولیت والا وقت۔ تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں جب ایران پہ حملہ کیا تو ایران کے شاہی لوگوں کو قید کیا۔ جب یہ قافلہ قیدیوں کا مدینے پہنچا تو تیسرا خلیفہ قتل ہو چکا تھا۔ محمد کے منبر پہ عدل کا وارث علی کی صورت میں بیٹھ گیا تھا۔ مولا امیر المومنین کے سامنے قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں 2 ایران کی شہزادیاں بھی تھیں۔ امیر المومنین نے فرمایا انہیں قیدیوں کی طرح نہیں، انہیں شہزادیوں کی طرح لاؤ۔ امام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بڑی شہزادی نے کہا میرا نام ہے گیہان بانو۔ دوسری شہزادی نے کہا میرا نام ہے شاہ زنا۔ امام نے فرمایا بیٹا تمہارا نام غلط ہے۔ اس نے کہا مولا کس لیے؟ امام نے فرمایا شاہ زنا فارسی کا لفظ ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے سیدۃ النساء العالمین، اور یہ لقب صرف حسین کی ماں کا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا نام تبدیل کریں۔ توجہ پوری رکھیے گا صاحبہ، میں نے بالکل نعرے والی مجلس شروع ہی نہیں کی۔ آپ کے ذہن بیدار ہوں اور مصیبت کے 2 جملے اور شہنشاہزادی کا تابوت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم تمہارا نام تبدیل کرتے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا نام فارسی میں ہو یا عربی میں؟ اس نے کہا مولا بہتر ہے کہ فارسی میں ہو۔ امام نے کہا تمہارا نام شاہ زنا سے تبدیل کر کے ہم رکھتے ہیں شہر بانو۔ اب امام نے صرف نام ہی نہیں بدلا، امام نے مقدر بھی بدل دیا۔ نام رکھا ہے تمہارا شہر بانو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے 2 بیٹوں کا عقد تم دونوں سے کر دیں۔ شہزادیوں نے کہا اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی، ہم علی کے گھر کی کنیزی کے لیے چلی جائیں گے۔ مولا نے ایک شہزادی شہر بانو کا عقد جناب مولا حسین سے پڑھا۔
اب اگلا میں نام لوں گا تو آپ کے چہرے پریشان ہوں گے. اور دوسری شہزادی گیہان بانوں کا عقد مولا نے حضرت محمد بن ابی بکر سے پڑھا. اب جو بندہ آنکھیں نہیں ذہن بیدار تھا اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا ہوگا کہ آپ نے تو کہا تھا علی کے دونوں بیٹے. تو یہ بات میں علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہتا ہوں حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ شجرے میں ڈال بھی دیتے ہیں, شجرے سے نکال بھی دیتے ہیں, کہ جب چاہے شجرے میں ڈالیں جب چاہے شجرے سے نکالیں. سن کے اس وقت میں جو ہاتھ اٹھ گیا یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. مجھے عزت سیدہ کی قسم ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, میں ایک شجرے سے نکلتا ہوا دکھا دیتا ہوں. جب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا تو جناب نوح نے کہا تھا میرے اللہ بچ سکتا ہے, تو میں کیوں بچانا چاہتا ہے, میرے اللہ میرا بیٹا ہے. تو میں کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں, میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اس لیے کہ نوح کے بیٹے نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا, نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا. خدا نے شجرے سے نکال دیا. آج کوئی سید ہو کے علی اور ولی اللہ کا انکار کرے, خدا اسے بھی شجرے سے نکال. سید قابل عزت ہے تو علی کی وجہ سے. جو بیٹا باپ ہی کا نہ بنے وہ تیرا اور میرا کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس کا نکاح محمد بن ابی بکر سے کریں. میں نے آپ کو ایک نکلتا ہوا شجرے سے دکھایا, آتا ہوا بھی شجرے میں دکھاؤں. محمد بن ابی بکر کی والدہ جناب اسما بنت امیس خود روایت کرتی, وہ کہتی میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی جب نبی نے ایک کنیز کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اسما تیاری کر, تو نے حج میں میرے ساتھ جانا ہے. باقر شاہ جی جناب اسما کہتی میں پریشان ہو گئی کہ غیب جاننے والا نبی کیا نہیں جانتا کہ میرے لیے ان دنوں میں سفر کرنا موضوع نہیں. پھر بی بی کہتی ہے میں نے اگلے ہی لمحے میں سوچا یہ حکم رسول نہیں راز الہی ہے. بی بی اسما کہتی ہے پھر اس رات سے پردہ اٹھ گیا جب نبی کے ساتھ حج پڑھنے کے بعد ہم غدیر کے چوک میں آئے. نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا, 3.5 گھنٹے نبی نے علی کے فضائل پڑھے. بی بی اسما کہتی میں بھی حجرے میں بیٹھی نبی سے علی کے فضائل سن رہی تھی. میں علی سننے میں اتنی مگن تھی کہ میرے ہاں محمد آ گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی, میرے ہاں بیٹا دنیا میں آ گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی. بی بی کہتی میں اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کے علی کے خیمے میں علی کی بیعت کروانے کے لیے گئی تو علی نے مسکرا کے فرمایا اسما نومولود بچے کی بیعت کیوں کروانے کے لیے آئی ہے؟ جناب اسما کہتی میں نے نبی کا خطبہ غور سے سنا ہے, نبی نے کہا تھا علی صغیر میں بھی واجب ہے علی کبیر میں بھی واجب ہے, تو یا علی نے اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئے ہو, اور یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے جب رسول آپ کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو میرے بیٹے کے چہرے میں مسکراہٹ آ رہی تھی. علی نے ہاتھوں میں اٹھا کے قرآن کی آیت پڑھی یخرج الحی من المیت, خدا مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتا ہے. یہ کہہ کے علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے نام سے. جناب محمد بن ابی بکر کا عقد اس بی بی گیہان بانوں سے ہوا, بس بڑی جلدی ختم بات. جناب شہر بانوں کی گود میں مولا حسین آئے, گیہان بانوں کی گود میں محمد بن ابی بکر سے ایک فرزند دنیا میں آئے جن کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, جس کے بارے میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ عارف آل محمد ہے. یہ ایسے ہی جناب سجاد کے ساتھ رہتے تھے جیسے جناب ابو الفضل العباس مولا حسین کے ساتھ رہتے. ایک دن مولا سجاد نے کہا قاسم ہم چاہتے ہیں تمہاری خدمت کا اجر تمہیں دیں. مولا کیا؟ فرماتے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بیٹے باکر کا نکاح تمہاری شہزادی فروا سے پڑھیں. جناب باکر کا عقد فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہوا اور 17 ربیع الاول 83 ہجری کو اسی بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا چاند آ گیا. آج عزاداری کی تہذیب سکھائی تو اس مولا نے.
شام سے گھروں کو آباد چھوڑ کے آئے ہو. میں ممبر سے پہلی دعا کرنے لگا ہوں. رات کے اندھیرے میں بہنیں لے کے آئے تھے, دن کی روشنی ہو گئی. شریف گھروں کو واپس جائیں گے. میں ممبر سے پہلی دعا کروانے لگا ہوں, مل کے آمین کہنا. باوضو سرکار ابوالفضل العباس کے علموں کے درمیان 12ویں کی کچہری میں کھڑا ہوں. میرا مولا, اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں, تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا کہ ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکیں. کیونکہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے. یہ قوم راتیں جاگتی ہے حسین کے لیے, یہ قوم دنوں کو سفر کرتی ہے حسین کے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند. بانی کی حیثیت سے حاضری تھی, میں نے بڑی منت کی کہ کوشش کریں کسی سید کو کہیں کہ وہ آخر تک رکے اور شہزادی کے جنازے کی برآمدگی کروائے. غیر سید میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ بتائے کہ زہرا کتنی زخمی تھی. ایک لمحے کے لیے میں امام حسین کا ذاکر ہو کے یہ منت کر کے کہوں گا, بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, یہ ذاکری منوانے کا وقت ہے ہی نہیں, یہ صرف مانگنے کا وقت ہے. اگر کسی کے پہلو میں کوئی مومن سو رہا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے جگائے, اور جگانے سے پہلے اسے آواز دے کے کہے اٹھ بدول کا جنازہ آنے والا ہے. شہادت تو میں پڑھ نہیں سکوں گا, زندگی میں مجھ سے کبھی اس بی بی کے دکھ تو پورے پڑھے نہیں گئے, نہ زندگی میں کبھی بھی کسی ذاکر نے ممبر پہ بی بی کی حقیقی شہادت پڑھی, نہ کسی کو آتی ہے نہ کوئی پڑھے گا. یہ جب آئے گا نا میرا 12واں, پھر بتائے گا کہ میری ماں کتنی زخمی تھی. ایک شخص نے توقی میں میرے مولا سے پوچھا تھا, مولا بتا تیری دادی کتنی زخمی تھی. اب میں یہ روایت اس شرط میں پڑھوں گا کہ تو ہائے ضرور کہے گا. امام نے رو کے کہا اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی. جو ہائے کہنے کے لیے آئے ہو, جو جنازے میں انتظار میں بیٹھے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا جنازہ آئے گا جس کے جنازے کا مدینے میں اعلان نہیں ہوا. غریب سے غریب ہی مر جائے, وارث کہتے اعلان کرواؤ, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے پہ رش زیادہ ہو. یہ ہے میرا علم عباس پہ ہاتھ, زخمی زہرا روز رات کو علی کو کہتی تھی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا, یا علی میرے جنازے میں مسلمانوں کو نہ آنے دینا. ایک دن علی نے سر سے امامہ اتار کے کہا بدول جنازے میں مسلمانوں کو کیوں نہیں آنے دینا. پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہتی سچ بتاؤ میری بیٹیاں بڑی ڈر گئی ہیں, جب سے دروازے پہ آگ لگی ہے میری زینب مسلمانوں سے سہم گئی. یا علی میرے جنازے پہ مسلمان نہ دربار پڑھوں گا نہ دروازہ پڑھوں گا. کتنی زخمی تھی یہ بھی نہیں پڑتا. مانگنے کا وقت ہے, جنازے کی برآمدگی ہے. سادات سے دعا مانگ کے, عزاداروں سے دعا مانگ کے 2 روایتیں سنا دیتا ہوں اور علم کو ضامن بنا کے سنا دیتا ہوں. اس شرط پہ سناؤں گا کہ ایک لمحے کے لیے آنکھ سے آنکھ سنائے, ہائے ضرور کہنا. ہائے نہ کہہ سکو زانو پہ ہاتھ مارنا, اس لیے کہ جنازے پہ صرف بیٹے نہیں آئے, جنازے والی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں. وہ یہ کہہ کے نہ جائیں کہ پوری رات ہم بیٹھی تھی, ہماری ماں کے جنازے کا استقبال تو ہوا ہی نہیں. اب اگر کوئی سید زادہ مجھے اجازت دے تو میں روایت ممبر سے پڑھنے لگا ہوں. مجھے بدول کے اجڑے ہوئے جنازے کی قسم ہے, زہرا کا جنازہ 7 بار گھر سے اٹھا ہے, 7 بار گھر میں واپس آیا ہے. علی ہر بار دروازے پہ آ کے حسن جنازہ واپس لے جا. 7ویں بار حسن نے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہا بابا جنازہ اٹھاتا ہے تو لے کے کیوں نہیں جا رہا. علی
حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے فرمایا میرا لال میں غریب ہو گیا ہوں۔ ایک بار دروازے پہ آ۔ حسن دروازے پہ آئے، بے غیرت مسلمان کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو۔ علی رو کے کہہ رہے تھے کیسے جنازہ اٹھاؤں، دروازے پہ تانے دے رہے ہیں، اندر میری زینب بیٹھی ہے۔ تین درد پڑھنے لگا ہوں جی، تیسرے درد پہ ہو سکتا ہے اشارہ ہو اور شہزادی کا تابوت مستورات کے سلام کے لیے آ جائے۔ پہلے تو کوشش کریں بانیان کے، کیونکہ رات اب ڈھل گئی ہے، دن اب ہو گیا ہے۔ کوشش کریں جس کا جنازہ علی نے بھی رات کو اٹھایا تھا، اس کا جنازہ رات کو اٹھتا تو رحمت۔ اب کوشش اتنی کرنا کہ جنازہ جتنا چھپا سکو اتنا چھپانا، پردے داروں کو تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے پیچھے لے جانا، کوشش کرنا کسی مرد کی آنکھ بھی جنازے کی طرف نہ جائے۔ یہ محمد کی بیٹی کا زخمی جنازہ ہے۔ میں صدا سے دعا کروانے کے لیے آخری تین درد پڑھنے لگا ہوں۔ اس بی بی کا پہلا درد ہے، یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے۔ جو نہیں رو سکا اسے حسین کا واسطہ سر اٹھائے۔ میں نے کہا 7 چادروں کا کفن ملا، اب مجھ سے بول کے بتا علی امیر تھے، علی نے 7 چادریں دی، علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی بطول کا بازو ٹوٹا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زہرا کی انگلیاں ٹوٹی ہیں۔ علی نے چوتھی چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ علی نے 5ویں چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی لہو نہیں رک رہا۔ کوئی سید بیٹھا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرے۔ 7ویں چادر دی، فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری غربت کی قسم بطول بڑی زخمی ہے۔ 7 چادروں کا کفن۔ اونچی آواز میں ہائے کہو، لوگوں کو پتا چلے کوئی جنازہ اٹھ رہا۔ یہ قصر علی سے اٹھے گا جنازہ، قریب ہے گلشن زہرا، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے۔ 7 چادروں کا کفن۔ پہلا درد میں نے پڑھا 7 چادریں۔ پوری رات کے تم بھی جاگے ہوئے تھے، پوری رات کا میں بھی تھکا، میں نے پھر بھی کوشش کی، میں نے 7 چادریں پڑھی تو میں نے وجہ بھی پڑھی۔ میں دوسرا درد پڑھوں گا، میں پھر بھی وجہ پڑھوں گا۔ تیسرا میں صرف درد پڑھوں گا۔ کوئی مومن نہ مجھ سے وجہ پوچھے گا، نہ کوئی مجھے روکے، نہ کوئی یہ کہے کہ وجہ بتا کیا تھی۔ میں دوسرا درد پڑھنے لگا ہوں وجہ کے ساتھ۔ پہلا درد 7 چادروں کا کفن۔ دوسرا درد یہ کائنات کی پہلی مظلومہ تھی جس کی علی نے 40 قبریں بنائی۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں، وہ پیدا ہی شیعہ کے گھر میں نہیں ہوا، جسے پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد زہرا کا جنازہ ہے، اور وہ ہائے بھی نہیں کہہ سکا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، بطول کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، اور علی آدھی رات تک بقیہ میں بطول کی قبریں کھودتے رہے۔ آدھی رات کو علی گھر آئے، زینب نے ماں کا جنازہ چھوڑا، رو کر بابا ایک قبر بنانے میں اتنی دیر، کوئی بندہ جو ماتم کرنے آیا ہے۔ علی رو کر زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا۔ جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے اور کہیں بطول کی قبر پہ نہ آ جائے۔ میں نے ایک عالم دین سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا تھا علی کو خوف کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہی خوف تھا جو حسین کو اصغر کی لاش کا تھا۔ چھپا دی زہرا کی قبر، مٹا دیا علی نے قبر کا نشان، کسی کو نہ پتا چلا کہ بطول کی قبر کہاں۔ لے لیا سانس۔ پہلا درد میں نے پڑھا 7 چادریں، میں نے وجہ پڑھی کہ کیوں دی۔ دوسرا میں نے درد پڑھا 40 قبریں، میرے اندر طاقت تھی، میں نے وجہ پڑھی۔
یہاں سے لے کے آخر تک جتنے مرد بیٹھے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی یہ ہاتھ جوڑ کے میں صرف تیسرا درد پڑھوں گا ساتھ سے معافی مانگ کے بخاری صاحب اجازت میں صرف تیسرا درد پڑھوں گا یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے اب تمہارے یقین کے لیے قسم دینے لگا اللہ کی ربوبیت کی قسم نبی کی نبوت کی قسم علی کی ولایت کی قسم یہ ہے غازی کا علم میرے ہاتھ میں میں غلط پڑھوں عباس میری شفاعت نہ کرے تو نہ روئے تو تو جانے اور یہ عباس جانے رکھ میرے سر پہ قرآن دروازہ چلنے سے لے کے تیر جماعتی ثانی تک بطول بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے بطول نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا حسن نے رو کے کہا ماں ہمیں چہرہ دکھا فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھولنا حسن ماں کے جنازے پہ آئے آواز آئی حسین میری تلوار لا اور میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا وہ اتنا مارا بطول کو اتنا زخمی کر دیا محمد کی اجڑی پہ